السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے نورانی قاعدہ پڑھنے والے تمام طلباء و طالبات بخیر و عافیت ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آج ہم پھر حاضر ہوئے ہیں تختی نمبر 26 کے ساتھ علامات وقف کے بیان میں۔ سب سے پہلے ہمیں وقف کو سمجھنا ضروری ہے کہ وقف کسے کہتے ہیں یا وقف کے معنی کیا ہیں۔ تو وقف کے معنی ٹھہرنا یا رکنا، ٹھیک ہے، وقف کے معنی ٹھہرنا یا رکنا۔ آپ کو اس سے پہلے جو ہم نے سبق پڑھایا تھا اور اس کے اندر ہم نے، مجھے ایسا پکا یاد نہیں کہ وہ سبق نمبر یا تختی نمبر کتنا تھا، البتہ اس کے اندر ہم نے یہ کہا تھا کہ آگے کو کچھ علاماتیں آنے والی ہیں، وہ کچھ نشانیاں آنے والی ہیں جس کے اندر ہم آپ کو سمجھائیں گے، بتائیں گے کہ قرآن کریم میں کن نشانیوں پر آپ کو رکنا ہے اور کن نشانیوں پر آپ کو نہیں رکنا ہے۔ جیسے مثلا کہیں آتا ہے گول نشان، کہیں آتا ہے یہ 5 کا ہندسہ، اور کہیں آتا ہے میم تو جیم زا۔ تو اس میں کہاں رکنا بہتر ہے اور کہاں رکنا نہیں بہتر ہے، آج کی کلاس میں یہی سب باتیں آپ کے سامنے آنے والی ہیں۔ بہت 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 زیادہ اہم سبق ہے، اسی وجہ سے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ سمجھ کر جو ہے اسے پڑھنے کی کوشش کریں۔ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 26 علامات وقف، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح کہاں ٹھہریں اور کہاں نہ ٹھہریں، اس کے لیے نیچے لکھی ہوئی علامات قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوتی ہیں، اس کے موافق وقف کریں۔ امید ہے کہ یہاں تک آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہاں 3 باتیں ہیں، علامات، پھر اس کے بعد تشریح، یعنی یہاں پر رکیں گے یا نہیں رکیں گے، یہاں بھی علامات اور یہاں تشریح، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں ترتیب سے اس کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، یہ گول نشان آپ کے قرآن کریم کے اندر آپ نے بنا ہوا دیکھا ہوگا، یہ اصل میں گولتا ہے، یہ جو ہے یہ اصل میں گولتا ہے، اور گولتا کا مطلب تھا آیت کرنا، ٹھیک ہے، اور اسی کو ہمارے عام طور سے جو ہے اسے آیت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ گول نشان، اس علامت کو آیت کہتے ہیں، یہاں ٹھہرنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ تو کلیئر ہے۔ اس کے بعد یہ 5 کا ہندسہ جو ہے ہوتا ہے، کہیں آپ دیکھیں گے بنا ہوا، یہ مثل آیت کے حکم میں ہے، یعنی جو اس گول نشان کا حکم ہے کہ یہاں ٹھہرنا چاہیے، یہی حکم جو ہے اس 5 کے ہندسے کا ہے کہ یہاں پر بھی ٹھہرنا چاہیے، دونوں کا حکم ایک جیسا ہے۔ اب رہا میم، یہ وقف لازم کی علامت ہے کہ اس پر ٹھہرنا ضروری اہم ہے۔ یہ جو ہے میم کی جو علامت، یہ وقف لازم کی علامت ہے۔ لازم کے معنی ضروری اور وقف کے معنی وقف، ہاں، وقف کے معنی رکنا، یعنی یہ جو میم کی علامت ہے یہاں ٹھہرنا ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد تو، یہ وقف مطلق کی علامت ہے کہ اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ اس کے بعد جیم کی علامت آپ کو قرآن کریم میں دکھائی دے گی، وقف جائز کی علامت ہے، یہاں یعنی یہاں پر وقف جائز ہے تو یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ اس کے بعد زا ہے، یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ صاد، یہاں ضرورت کے وقت ٹھہر جائیں تو رخصت ہے، یہاں صاد کی جو علامت ہے، یہاں اگر ضرورت کے وقت، مثال کے طور پر آپ پڑھ رہے تھے قرآن کریم، پڑھتے پڑھتے جو ہے آپ نے کافی لمبی وہ جو ہے آیت پڑھی اور بیچ میں صاد کی علامت آ گئی، تو یہاں پر جو ہے آپ ٹھہر سکتے ہیں، اس کی رخصت ہے۔ نمبر جو ہے قاف، یہاں ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ کاف، اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک جو ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی آیت اور یہ 5 کا نشان، میم تو جیم زا صاد قاف کاف، یہ جو علامتیں ہیں یہ علامات ایسی ہیں کہ ان پر جو ہے آپ ٹھہر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیے دوسرے خانے کے اندر یہاں لکھا ہوا ہے ما، قرآن کریم میں کہیں آپ جگہ جگہ پر دیکھیں گے میم عین بنا ہوا ہوتا ہے، یہ معانقہ کی علامت ہے۔ 2 جگہ 3 نقطے لکھے ہوتے ہیں، جہاں بھی یہ آئیں گے تو وہاں پر اس طریقے کے 2 نقطے آپ 3 نقطے ملیں گے، ایک پہلی آیت میں اور ایک جو ہے 3 نقطے ملیں گے دوسری آیت میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 جگہ 3 نقطے لکھے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جگہ ٹھہریں اور ایک جگہ ملا کر پڑھیں، ٹھیک ہے۔ جہاں بھی یہ آپ کو نقطے ملیں گے تو وہ 2 جگہ ملیں گے، ایک پہلی آیت میں اور ایک اس سے اگلی آیت میں ہی مل جائیں گے، تو ایک جگہ ٹھہر جائیے اور ایک جگہ جو ہے ملا کر پڑھیے۔ آگے دیکھیے قف، کافی جگہ آتا ہے یہ، یہاں ٹھہر جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ اسی کے بعد صل، ایسا لکھا ہوا ہوتا ہے، یہاں بھی ٹھہر سکتے ہیں مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔
اس کے بعد صلا یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے. اس کے بعد لام الف، یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، اس پر ٹھہرنا جائز ہے، اور جہاں عبارت کے درمیان لا ہو وہاں ٹھہرنا جائز نہیں. کل ملا کے یہ ہے کہ لام الف کی جو علامت ہے اس پہ نہیں ٹھہرنا چاہیے. سین یا سکتہ ایسے لکھا ہوا ہو جائے، سین ہو یا پھر سکتہ لکھا ہوا ہو برابر میں، تو یہاں تھوڑی دیر آواز بند کریں مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے. جیسا ایک آیت ہے کلا بل رونا، بل کے جو ہے آگے سکتہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد رانا لفظ ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ کلا بل رونا، یعنی آواز بند ہو جائے گی لیکن سانس نہیں ٹوٹے گا. ایسے ہی وقیل من راق، آواز بند لیکن سانس نہیں ٹوٹے گا. یہی حکم یہاں جو ہے وقفے کا بھی ہے. سکتہ اور وقفہ دونوں ایک جیسی ہیں، تو وقفے میں یہاں سکتے سے زیادہ آواز بند کر کے اور سانس نہ ٹوٹنے پائے. سکتے میں کم جو ہے آواز کو بند کریں گے اور وقفے میں زیادہ بند کریں گے. یہاں کچھ ہدایت دی گئی ہیں، جیسے نمبر 1 جہاں کئی علامات ہوں، قرآن کریم جو آیت قرآن کریم میں بعض جگہ کئی علامت ایک ساتھ جو ہے اکٹھی ہو جاتی ہیں، جیسے یہاں صلا زا قاف ایک ساتھ، تو یہاں پہ جو اعتبار ہوگا وہ اوپر والے کا اعتبار ہوگا. یہ جو نیچے والے ہوں گے ان کا اعتبار نہیں ہوگا. جو اوپر والا جیسے یہاں صلا بنا ہوا ہے تو اس کا اعتبار ہوگا. جیسے صلا کے معنی ہے کہ اس پہ جو ہے نہیں ٹھہرنا چاہیے. نمبر 2 آیت کے بیچ میں اگر سانس ٹوٹے تو تختی نمبر 17 کے موافق سانس توڑیں، پھر کچھ پیچھے سے لوٹا کر پڑھیں. آیت کے اگر بیچ میں جو ہے ہم سانس توڑیں تو اس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ آخری حرف کو جو ہے آپ کیا کریں گے؟ جزم دے دیں گے. زبر زیر پیش اگر آخری لفظ پر آ رہے ہیں اس پہ آپ کو سانس توڑنا ہے تو جو ہے آپ اسے جزم دے دیں، ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے زبر زیر پیش، 2 زیر اور 2 پیش، یہ 5 ہیں. اس کے بعد کھڑا زیر یا الٹا پیش، ٹھیک ہے. اگر ان پر جو ہے سانس توڑنا ہے تو یہ الف مدہ سے، کھڑا زبر تو جو ہے الف مدہ سے بدل جائے گا، ٹھیک ہے نہیں. اور الٹا پیش جو ہے، الٹا پیش بھی جو ہے اس پہ جزم پڑھا جائے گا. اگر آپ کے اس کے اندر کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہے یا آپ کو کچھ سمجھ رہے ہیں تو آپ جو ہمارے نمبر پہ بھی الگ سے رابطہ کر سکتے ہیں. بہرحال امید یہ کی جاتی ہے کہ آپ کو یہ اچھی طریقے سے خوب سمجھ میں آ گیا ہوگا. ہم ملتے ہیں پھر آپ سے، ایک آخری کلاس باقی ہے اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا قرآن کریم کے اسباق جو ہے شروع ہو جائیں گے. چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.